عطا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نکاح کیا اس وقت یہ خود ولی تھے۔ ان کی زندگی پڑھیں غوث اعظم کے والد کی، تو کمال کی زندگی، غوث اعظم کے والدہ کی سیرت پڑھیں تو یہ بھی کمال کی سیرت ہے۔ دونوں کا جب نکاح ہوا، دونوں میاں بیوی ولی، اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ماں باپ کی اب خواہش یہ ہوتی ہے، میاں بیوی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جلدی اولاد دے تاکہ ہم ماں باپ بن جائیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جب آپ کے والدہ سے نکاح فرمایا تو کچھ عرصہ گزر گیا، اولاد نہ ہوئی، تو اب ان کی تمنا، ان کی حسرت، ان کی طرف یہ ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں بھی ایک چاند سا بیٹا عطا کرے، اللہ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے۔ یہ بعض اوقات منت بھی مان لیتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے زمانے کے اولیاء کے مزار پر جا کر وہاں دعا بھی کرتے ہیں۔ خود ولی تھے، زوجہ بھی ولی، تب بھی ولیوں کے مزار پہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جانا یہ آج کا طریقہ نہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی راج تھا۔ ایک دن مزار پہ گئے، وہاں اللہ کے ولی سے دعا مانگی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مجھے بھی چاند سا بیٹا عطا کرے۔ رات کو گھر واپس آئے تو سو گئے۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جب میں سویا تو میرے سر کی آنکھ بند ہوئی اور دل کی آنکھ کھلی۔ کیا دیکھا کہ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امتی جب پریشان ہو، امتی جب غمزدہ ہو، امتی جب تکلیف میں ہو، امتی جب مصیبت میں ہو، تو امتی کو چاہیے کہ یا رب کی بارگاہ میں رجوع کرے یا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ باقی دنیا داروں کے پاس بھی جائے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، رب کی طرف لوٹے یا پھر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف لوٹے۔ اور امتی جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا آقا کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کی بارگاہ سے وہ خالی لوٹے یا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے خالی لوٹے۔ پھر میرا کریم رب بھی اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اور اگر وہ حضور کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو میرے آقا بھی اس کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اب باپ بھی ولی، ماں بھی ولی، نکاح ہو گیا، طلب یہ تھی اللہ ہمیں چاند سے بیٹا عطا کرے، منتیں بھی مانگ لی، ولیوں کی مزار پہ بھی گیا، لیکن جب آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کرم کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، اللہ اپنے محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں مجھے بھی چاند سا بیٹا عطا فرما، تو جب حضور کو پکارا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً ان کے خواب میں تشریف لے آئے۔ اب شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں جب میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، تو میں حضور کے جلووں میں گم ہو گیا۔ دل میں بڑی تمنائیں تھی، دل میں بڑی حسرت تھی، اور سب سے بڑی حسرت یہ تھی کہ کاش اللہ مجھے چاند سا بیٹا عطا کرے۔ اب میں وہ تمنا زبان پہ لا نہیں سکا، چاہ رہا تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں کہ آقا اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیں اللہ مجھے چاند سا بیٹا عطا کرے۔ فرماتے میری زبان پر لانے سے پہلے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے خوشخبری سنائی۔ یہ ہے ہمارے آقا۔ آج شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ یہاں سے نبی کو پکارو گے تو نبی تمہاری پکار کیسے سنے گا، یہاں سے سلام پڑھو گے تو نبی تمہارے سلام کو کیسے سنے گا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والد کہاں، اور میرے آقا گنبد خضرا میں مدینہ طیبہ میں خالی دل میں سوچا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام
تشریف بھی لائے اور دل میں جو خواہش تھی اس خواہش کو بھی میرے آقا نے اپنی زبان سے بیان فرمایا. اس کا مفہوم یہ ہے، ارشاد فرمایا یا ابا صالح، اے ابو صالح آپ پریشان ہیں کہ شادی کو کافی عرصہ گزر گیا، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا. فرمایا پریشان مت ہو، ان قریب اللہ آتاک اللہ ابنن، اور ایک روایت میں ہے آتاک اللہ ولدن صالحا، ان قریب اللہ تجھے ایک نیک صورت اور نیک سیرت بیٹا عطا فرمائے گا. ولدن صالحا، نیک بچہ ان قریب اللہ تمہیں عطا کرے گا. اور سنو ابو صالح، وہ بچہ عام نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ، اللہ تمہیں بیٹا بھی عطا کرے گا، اور تمہارے اس بیٹے کو بچپن میں ہی اللہ ولایت کا شہنشاہ بھی بنا دے گا. آگے ارشاد فرمایا وَمَحْبُوبِي، تمہیں جو اللہ بیٹا عطا کرے گا غم زدہ نہ ہو. یہ رب کے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں، چاہے اللہ فوراً اولاد دے دے یا تاخیر سے عطا فرمائے، یہ رب کی شان ہے. بندے کا کام یہ کہ فوراً دے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ تاخیر سے عطا فرمائے تب بھی اپنے رب کی رضا پر راضی رہے. جب بندہ راضی رہتا ہے تو پھر دیکھے میرا کریم رب اسے کیسے نوازتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا بیٹا ولدن صالحا، نیک بھی ہوگا، وَهُوَ وَلِيٌّ، وہ اللہ کا ولی بھی ہوگا، وَمَحْبُوبِي، اور میری بارگاہ میں بھی وہ مقبول و محبوب ہوگا، میرا بھی محبوب ہوگا. ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے مگر مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لا کر ان کے والد کو بشارتیں عطا فرما رہے ہیں. پھر چوتھی خوشخبری فرمایا وَمَحْبُوبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور ساری کائنات کے خالق و مالک کریم رب کا بھی محبوب ہوگا. میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میرا کریم رب بھی تمہارے بیٹے سے محبت فرمائے. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانچویں خوشخبری شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو صالح سنو، اللہ اسے اور بھی عظمت عطا فرمائے گا. فرمایا وَشَانُهُ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِي فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. فرمایا تمہارے بیٹے کو اللہ یہ شان و عظمت عطا کرے گا کہ جس طرح اللہ نے مجھے انبیاء رسولوں میں سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ تمہارے بیٹے کو اولیاء اور غوث قطب میں بھی سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا. وشانہ، اس کی شان فی الاولیاء ہے، ولیوں کے اندر، والاقطاب اور غوث قطب ابدال قلندروں کے اندر ایسی ہوگی. فرمایا کشانی فی الانبیاء والرسل، جس طرح اللہ نے میری شان و عظمت کو انبیاء رسولوں میں افضل والا بنایا. اس سے آپ اندازہ کریں شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی، یہ خوشخبری میرے آقا نے دی، آقا تشریف لے گئے، آنکھ کھلی اور چند ہی دنوں کے بعد میرے کریم رب نے مجھے غوث اعظم جیسا چاند سا بیٹا عطا فرما دیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کتنی محبت فرماتا ہے، اور خود میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس شہزادے، اپنے اس بیٹے سے کتنی محبت فرماتے ہیں.